اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصل عليه۔ محترم احباب، قرآن حکیم کی سورہ فتح اس کی آخری آیت ہے 29 نمبر۔ اس کا ابتدائی کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی رسالت کا تذکرہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، اور جو وہ اس کے ساتھی ہیں، اصحاب ہیں، قرون اولیٰ کے مسلمان ہیں، اصحاب رسول ہیں، پہلے اس پر ایمان لانے والے وہ مسلمان جو اس کے ساتھی بنے، کافروں پہ بڑے سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، اللہ کے سامنے رکوع اور سجدے کرتے ہیں۔ ان کی اس عبادت کرنے کے نشانات ان کے پیشانیوں سے، چہروں سے دکھائی دیتے ہیں۔ وہ اللہ کی تلاش میں ہیں، اس کی رضا چاہتے ہیں۔ ہر معاملے کے اندر یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ وہ رب تعالیٰ کی رضا کے متلاشی ہیں، اللہ تعالیٰ کی چاہت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، خواہ انہیں اس پر اپنی جان دینا پڑے، مال دینا پڑے، عزت و آبرو لٹانی پڑے، وہ ہر قدم اٹھا کر اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ قرآن نے فرمایا۔ پھر آگے کہا کہ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، ان کی مثالیں، اصحاب رسول کی مثالیں اللہ نے تورات کے اندر بھی تذکرہ کیا، انجیل کے اندر بھی اللہ نے تذکرہ کیا۔ پہلی کتابوں میں بھی موجود ہے کہ میرے آخری نبی کے صحاب اس طرح کے ہوں گے، اس کو ماننے والے اس کردار کے مالک ہوں گے، یہ نشانیاں ہوں گی۔ پچھلے جمعے میں نے آپ کے سامنے کچھ معروضات پیش کی تھیں 18 ذی الحج کی نسبت سے، مناسبت سے، کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کہ ان کی شہادت کا دن 18 ذی الحج۔ آج ذی الحج کا مہینہ ختم ہونے کو ہے، محرم الحرام کی ابتدائی تاریخ آنے والی ہے، اور محرم الحرام اسلامی سال کا، اسلامی سن کا پہلا مہینہ ہے۔ اسلامی سال محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے۔ یکم محرم الحرام سن 28 ہجری حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ دوم ہیں، ان کی شہادت کا دن ہے یکم محرم الحرام کو۔ اسلامی تاریخ کے اندر بہت سارے افراد آپ کے سامنے ہیں۔ ہر معاشرے کے اندر کوئی نہ کوئی کردار کسی بندے کا اہم ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنے بر صغیر کی تاریخ لیتے ہیں نا، اپنے ملک کی، تو ہمیں محمد علی جناح کا ایک کردار دکھائی دیتا ہے، علامہ محمد اقبال کا ایک کردار دکھائی دیتا ہے۔ بہت سارے لوگ اور بھی ہیں کہ ملک بنانے میں، پاکستان بنانے میں، اس ارض پاک کی آبیاری کرنے میں لوگوں نے محنت کی، مشقت اٹھائی، یہ ایک کردار ہوتے ہیں۔ یہود کے اندر بھی کردار موجود ہیں، عیسائیت کے اندر بھی کردار موجود ہیں۔ بڑے بڑے کردار ہیں دنیا کے اندر جنہیں لوگ فالو کرتے ہیں۔ دنیا کے اندر 100 بڑے لوگوں کا چناؤ اس نے کیا کہ دنیا کے اندر یہ 100 لوگ ایسے ہیں جو کسی نہ کسی حوالے سے ایک مقام رکھتے ہیں۔ بندہ یہودی ہے لکھنے والا مائیکل ہارٹ، سب سے پہلے نمبر پر اس نے اپنے نبی حضرت موسیٰ کو نہیں وہ لے کے آیا،
حضرت عیسیٰ کو وہ نہیں لے کے آیا، نہ اس نے سلیمان کی بادشاہت کا تذکرہ کیا، نہ داؤد کی۔ سب سے پہلے نمبر پہ وہ ہمارے آقا سرکار دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے آیا۔ آپ ایک شخصیت کے اندر ایک ایسی جامعیت رکھتے ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی فرد یا کوئی بھی قوم اگر یہ کہے نا کہ مجھے دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لیے کوئی ڈھنگ اور طریقہ نہیں آتا، تو وہ شخص کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بندہ پڑھ لے یا ان کی سیرت کو دیکھ لے کہ ان کی زندگی کے ایک ایک گوشے کے اندر ایک انسان کی پوری زندگی کا خاکہ موجود ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک خاکہ ہے ایسا کہ زندگی گزارنے کے لیے وہ نمونہ ہیں، اللہ نے ان کو بنایا۔ سامنے رکھو، خدمت خلق بھی ہے، جذبہ ایمانی بھی ہے، دعوت و تبلیغ بھی ہے، نمازیں بھی ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ اور طریقہ بھی ہے، یہ ایک علیحدہ تھا۔ پھر اس نے آگے چل کے بڑے بڑے لوگوں کا تذکرہ کیا، غالباً 61 نمبر پہ جا کے اس نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کیا کہ اگر پوری دنیا کے اندر کسی انسان اور حکمران نے دنیا کا نقشہ بدلا ہے تو وہ عمر ابن خطاب ہے، جس نے دنیا کو بڑے بڑے قوانین دیے ہیں۔ میں آگے چل کے تذکرہ کروں گا۔ جس نے دنیا کو بڑے بڑے قوانین دیے ہیں، دنیا کو بڑے بڑے محکمے اس نے بنا کے اور ایجاد کر کے دیے ہیں، اور ان کے قوانین بنائے ہوئے آج بھی یورپ اس پر عمل کرتا ہے۔ ہم جسے کہتے ہیں نا کہ یہ ان کا معاشرہ بڑا اچھا ہے، یا وہاں پر زندگی کا سکون موجود ہے، یہ سب حضرت عمر کے دور کے بنائے ہوئے قوانین، محکمے، اصول تھے جن پر انہوں نے عمل کیا۔ حضرت عمر ابن خطاب 8ویں پشت کے اندر، 8ویں سلسلے میں ان کا شجرہ نسب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کے مل جاتا ہے۔ 8ویں پشت کے اندر وہاں پر خاندان قبیلہ ایک ہو جاتا ہے۔ قبول اسلام سے پہلے آپ گھڑ سواری، کشتیاں کرنے کا شغف، بہت پہلوانی کا شوق، خطابت کا شوق تھا آپ کے اندر، یہ جذبہ تھا آپ کا۔ آپ کی عمر 27 سال تھی حضرت عمر کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ آفتاب رسالت مکے کے اندر چمکا، طلوع ہوا، اور اس کی کرنیں پھیلنا شروع ہوئیں۔ ابھی 40 یا 50 افراد مسلمان تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارقم کے گھر کے اندر بیٹھ کے دعوت دیتے تھے، تبلیغ کرتے تھے چھپ کے کہ مکے والوں کو پتہ نہ چلے۔ نبوت کا دعویٰ بھی کیا ہے، اللہ کی توحید کا پرچار بھی کر رہے ہیں، لوگ مسلمان بھی ہو رہے ہیں۔ 40 سے 50 افراد مسلمان ہیں، ابھی ابتدائی زمانہ ہے۔ آپ سن 6 ہجری، سن 6 نبوی کو مسلمان ہوئے ہیں حضرت عمر۔ اور بڑا عجیب جو آپ نے مشہور واقعہ سنا ہے، پھر دہرا دیتے ہیں تھوڑا سا، کہ ابو جہل تقریر کر رہا ہے کہ معاذ اللہ، نعوذ باللہ، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کر کے کون لاتا ہے؟ تنگ ہے، وہ پریشان ہو گئے ہیں، لوگ مسلمان بن رہے ہیں، مکے کے اندر اختلافات بڑھ رہے ہیں، خاندان لڑ رہے ہیں، بائی بائی سے دست و گریبان ہے، ایک طرف اکیلے اللہ کی پکار دینے والے لوگ پیدا ہو رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ یہ بت کچھ بھی نہیں ہے، یہ معبود کچھ نہیں ہے، اکیلا اللہ ہے، اور دوسری طرف ان گنت معبودان، بتوں کی پوجا کرنے والے۔ اب خاندان بکھر رہے ہیں، جھگڑے کھڑے ہو رہے ہیں، لڑائیاں بڑھ رہی ہیں، طلاقیں ہو رہی ہیں، آپس میں گتھم گتھا ہے، خاندان بکھر رہے ہیں۔ تو اس نے اعلان کیا بڑے جذبات کے اندر۔ حضرت عمر کو بڑا غصہ، بڑا جذبہ، مارنے کے لیے نکلتے ہیں۔ راستے میں ایک عزیز رشتہ دار نعیم بن عبداللہ
اور ان کے گھر کے اندر اسلام آیا تو حضرت زید کی وجہ سے، اور اس کا بیٹا سعید حضرت عمر کی بہن فاطمہ کا کیا ہے؟ شوہر ہے۔ دونوں میاں بیوی مسلمان ہو گئے۔ اس نے کہا کدھر جا رہے ہو؟ غصے میں ہو، بڑا غصہ چڑھا ہوا ہے، تلوار تم نے پکڑی ہوئی ہے۔ کہنے لگا آج میں کام تباہ کرنے جا رہا ہوں۔ کس کا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، معاذ اللہ۔ اس نے کہا کیا؟ کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، رب ایک ہے، معبود کوئی نہیں دوسرے۔ اس نے کہا اچھا گھر میں جاؤ دیکھو جا کے کہ تمہارا بہنوئی، تمہاری بہن بھی اسی کے مطیع ہے، فرما بردار ہے، اسی کے کلمہ گو ہیں، اسی کے نوکر بن گئے، اسی کے خادم بن گئے، اسی کے نام لیوا بن گئے۔ غصے میں گھر آئے، بہنوئی آیا، اسے مارا پیٹا سعید کو، بہن چھڑانے آئی، اسے بھی مارنا شروع کر دیا، لہو لہان کر دیا۔ بہن کہنے لگی عمر تو خطاب کا بیٹا ہے تو میں خطاب کی بیٹی، مار لے جتنا مارنا ہے، جان نکال دے ہماری، لیکن یاد رکھنا جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، جس اللہ کو ہم نے معبود جانا ہے، نہ اسے چھوڑیں گے نہ اسے چھوڑیں گے، ہم نہیں چھوڑیں گے، مر جائیں گے، نہ کلمہ چھوڑیں گے نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑیں گے، نہ اللہ کی عبادت اور بندگی چھوڑیں گے۔ غصہ ٹھنڈا ہوا، بہن کا خون دیکھا، بیٹھے، اچھا چلو بتاؤ کیا کر رہے تھے؟ کیا کر رہے تھے؟ پڑھ رہے تھے آپ؟ کیا پڑھ رہے تھے؟ لے کے آؤ۔ بہن وہ اکٹھے کر کے اجزاء قرآن پاک کے جو پڑھ رہی تھی وہ لے کے آئی تو پہلا لفظ سنایا تھا سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، کہ اللہ ہی کے لیے تسبیح ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے زمین میں ہے وہ کرتی ہے۔ کائنات کے اندر ساری سبحانیت اور ساری پاکیاں اللہ کے لیے ہیں، اور آسمان و زمین کا ذرہ ذرہ اگر کوئی کسی کی پاکی بیان کرتا ہے تو کس کی کرتا ہے؟ اللہ کی کرتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب ہے، زبردست ہے، حکمتوں کا مالک ہے۔ پھر آگے چلتے چلتے آمنوا باللہ ورسولہ آیت آئی تو بے اختیار عمر کی زبان سے نکلا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ اب یہ آئے، کہا کہ لے چلو مجھے رسول اللہ کے پاس، ارقم کے گھر میں آئے، رسول اللہ نے پکڑا اور کہا انہوں نے کہ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ یہ ابتدائی زمانے کے لوگوں میں شامل ہوئے، اسلام کا اظہار اعلانیہ کیا، بلند آواز سے کلمہ پڑھا۔ جب یہ مسلمان ہوئے تو مسلمانوں نے بے اختیار نعرہ تکبیر بلند کیا، یعنی ایک جذبہ تھا۔ اب ایک چیز دیکھیں، اس سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا آئی کہ اللہ کے نبی نے اپنے اللہ سے مانگا کہ اللہم اعز الاسلام بیاحد العمرین بعمر بن حشاب او بعمر بن الخطاب۔ اے اللہ اگر تو اسلام کو عزت دینا چاہتا ہے، اب دیکھیں نا کچھ انسان مضبوط ہوتے ہیں نا، اعصاب کے لحاظ سے، ذہن کے لحاظ سے، قوت کے لحاظ سے، طاقت کے لحاظ سے، کچھ لوگ علم کے لحاظ سے، کچھ لوگ سمجھداری کے لحاظ سے، کچھ لوگ اپنی سرداری کے لحاظ سے یا بلند قد و قامت کے لحاظ سے۔ تو رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ سے دعا کی، اے اللہ اگر تو اسلام کو عزت دینا چاہتا ہے، بلندی دینا چاہتا ہے، مقام دینا چاہتا ہے، اگر پھیلانا چاہتا ہے، مرتبہ دینا چاہتا ہے، تو ان دو بندوں میں سے ایک بندہ مجھے دے دے، یا عمر بن حشام ابو جہل، یا دوسرا خطاب کا بیٹا عمر۔ یہ دونوں مکے کے بڑے لوگ ہیں، نامور لوگ ہیں، قد آور لوگ ہیں، جرری لوگ ہیں، مضبوط لوگ ہیں، ان دونوں میں مجھے ایک عطا کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مراد رسول بنا کر کس کو بھیجا؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو، کہ یہ مسلمان ہوئے، کلمہ پڑھا، رسول اللہ کی جماعت میں شامل ہوئے، اسلام کے حلقے کے اندر آئے، اسلام کو تقویت ملنے لگی۔ اب دیکھیں مکی دور کے اندر نہ نماز ہے،
نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ کے احکامات ہیں، نہ کوئی صدقات کے احکامات ہیں، نہ کوئی چیزیں ہیں۔ کیا تھا مکی دور میں؟ ظلم ہوتا تھا، جان بچانی ہے، ظلم ہوتا تھا، مقابلہ نہیں کرنا، خاموش رہنا ہے، سہنا ہے، صبر کرنا ہے۔ مکی دور میں یہی تھا۔ اب مدنی دور کی ابتدا میں یہ ساری چیزیں آئیں، جنگیں بھی ہوئیں، غزوات بھی ہوئے، بدر بھی ہوا، احد بھی ہوا، حنین بھی ہوا، تبوک بھی ہوا، خیبر بھی ہوا، ساری جنگیں آئیں، نماز بھی فرض ہوئی، زکوٰۃ بھی فرض ہوئی، روزہ بھی فرض ہوا، حج بھی فرض ہوا، صدقات فطر بھی فرض ہوئے، عیدین بھی واجب ہوئی، یہ ساری آئیں۔ اذان کا طریقہ نہیں تھا، یہودی ان کا علیحدہ طریقہ بوق بجایا کرتے تھے، عیسائی ناقوس بجایا کرتے تھے۔ جب عبادت کا طریقہ ہے، عبادت کرنی ہے، ناقوس بجاتے، بگل بجاتے، بوق بجاتے یہودی، آج بھی ان کا طریقہ یہ ہے۔ لیکن اسلام نے ایک بہت خوبصورت طریقہ دیا۔ صبح آئے حضرت عمر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ میں نے رات کو دیکھا، مشورہ کر رہے ہیں ابھی کہ نماز کے لیے کیسے اکٹھا کیا جائے، کیسے بلایا جائے، کیا کہا جائے۔ کسی نے کہا کہ جھنڈا لہرا دیا جائے، کہا کہ یہ بھی درست نہیں۔ کسی نے کہا کہ ایک بندہ دوڑ کے سب کو اطلاع دے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، کہا کہ وہ تو تھک جائے گا، وہ تو واپس آئے گا تو جماعت نکل چکی ہوگی۔ کسی نے کہا کہ آگ روشن کر دی جائے پہاڑی پہ کھڑے ہو کے، کہا یہ تو مجوس کا طریقہ ہے۔ کہا ناقوس بجایا جائے بگل، کہا یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے، یہ تو نہیں ہوگا۔ دوسرے دن حضرت عمر آئے، کہا یا رسول اللہ میں نے رات خواب دیکھا، ایک شخص کھڑا ہے اور یہ کہہ رہے اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ صدا دے رہا ہے۔ یہ کلمات سامنے آئے، نبی پاک نے پسند کیا کہ یہ تو بہت اچھا طریقہ ہے کہ اللہ کی بڑائی سے ہم اپنی عبادت شروع کر رہے ہیں، اللہ کے ترانے سے اور اللہ کی کبریائی سے اور اللہ کی کبر سے ہم یہ بڑائی سے کر رہے ہیں کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سے بڑا کوئی بھی نہیں، سب ہیچ، سب نیچے ہیں، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو اسی پہ اکتفا، اللہ اکبر سے یہ موافقات ہوئی۔ بہت ساری چیزیں حضرت عمر کے متعلق ہیں۔ دیکھیں ایک حدیث جو اینڈ میں کرنی تھی کہ رسول اللہ نے آپ کا ذہن دیکھ کے، آپ کی ذہانت دیکھ کے، قوت فیصلہ دیکھ کے، علم دیکھ کے، آپ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اے عمر تیرے اندر ذہانت پیغمبر کی ہے، تیرے اندر علم پیغمبر کا ہے، تیرے اندر قوت فیصلہ نبی کی ہے، اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا لو کان بعدی نبی لکان عمر، تو اے عمر تو ہوتا، لیکن میرے بعد نبوت نہیں، میرے بعد رسالت نہیں، میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے۔ تو رسول اللہ نے ایک موقع پہ یہ فرمایا۔ اب یہ موافقات تھی بہت ساری قرآن کے اندر آئیں کہ دیکھیں بدر سن 2 ہجری کو ہوئی، بدر کا مارکا، 313 مسلمان تھے، لڑنے کے لیے چل پڑے، اور بدر ایک ایسی جنگ ہے کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، مسلمان کمزور تھے، اللہ نے ان مجاہدین کی مدد کی۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، بدر کے میدان کے اندر میرے اللہ نے واضح کہا کہ بدر میں تم کمزور تھے، تمہارے پاس اسلحہ نہیں تھا، ہتھیار نہیں تھے، تمہارے پاس جنگ کے لیے کچھ نہیں تھا، نفری بھی نہیں تھی، تعداد بھی نہیں تھی، لیکن یہ اللہ نے تمہاری مدد کی۔ واحد جنگ یہ ہے کہ جس کے اندر میرے اللہ نے کہا 1000 2000 3000 بخمسۃ آلاف من الملائکہ، 5000 فرشتہ اللہ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمانوں سے اتارا تھا، بخمسۃ آلاف من الملائکہ۔ یہ وہ جنگ تھی، مسلمان جنگ جیت کے 70 قریش کے سردار، 70 مشرکین کے بڑے بڑے بندے جو سردار گنے جاتے تھے، سردار جن کے فیصلے مانے جاتے تھے، 70 قیدی بن کے آئے، مسلمانوں نے پکڑ کے پیش کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ اب اللہ کے رسول نے رائے لی، اب ان کے اندر بڑے بڑے رشتہ دار ہیں، حضرت علی کا بھائی عقیل بھی موجود ہے،
حضرت حمزہ کا بھائی عباس بھی موجود ہے، حضرت ابو بکر کے رشتہ دار موجود ہیں، حضرت عمر کے رشتہ دار موجود ہیں، اصحاب رسول کے کئی رشتہ دار موجود ہیں، پکڑ کے سامنے لائے گئے، اور وہ تھے جنہوں نے مکے کے اندر جینا حرام کیا تھا، جنہوں نے اذیتیں دی تھی، جنہوں نے سزائیں دی تھی، جنہوں نے پیٹا تھا، اب وہ سامنے موجود ہے۔ کیا کیا جائے ان کا؟ مشورہ مانگ لیا، صحابہ نے مختلف رائے تھی، نبی پاک حلیم الطبع تھے، شفقت تھی، رحمت تھی، معاف کر دینے کا جذبہ تھا، رحمت ٹپکتی تھی، آپ بدلے کے قائل نہیں تھے نا، آپ کا ایک اپنا مزاج تھا، اللہ نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا تھا۔ اب رائے لی، مختلف صحابہ کی رائے آ گئی۔ حضرت ابو بکر نے بھی رائے دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے، فدیہ لیں، معاوضہ لیں، مال لیں، چھوڑ دیجئے، یہ ہمارے عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، تعلق والے ہیں، چلے جائیں۔ نرم طبیعت کا رسول اللہ کو یہ اپیل کر گئی بات، کہا کہ ٹھیک ہے، رسول اللہ اس پہ آئے۔ حضرت عمر سے مشورہ مانگا گیا، حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ ٹھیک نہیں، اسلام رشتوں کا قائل نہیں، اسلام قربتوں کا قائل نہیں کہ تمہیں جو عزیز ہے، جو رشتہ دار ہے، اس پہ آپ اسلام اٹھا لیں، اس سے نہیں۔ میرا تو مشورہ یہ ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے، میرا رشتہ دار میرے حوالے کرے، علی کا علی کے حوالے، حمزہ کا حمزہ کے حوالے، ابو بکر کا ابو بکر کے حوالے، ہم خود اپنے ہاتھ سے ان کی گردنیں اڑائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر اور دوسرے صحابہ کے مشورے سے انہیں فدیہ لے کے چھوڑ دیا۔ یہ نہ سمجھنا کہ کوئی رسول اللہ نے کوئی عمل ایسا کیا ہے کہ ہم نہیں، یہ ایک قرآن کی بات کر رہا ہوں، اللہ کی کتاب کی، یہ مشورہ ہے، مشورے میں جو طے پا جائے ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت اتاری، سورہ انفال، اسی معاملے میں چھوڑ دیا آپ نے، فدیہ لے کے چھوٹ گئے وہ۔ رب کہنے لگا ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا، میرے نبی یہ مناسب نہیں تھا، ما کان لنبی یہ مناسب نہیں تھا ان یکون لہ اسرا حتی یسخر فی الارض، کہ آپ انہیں فدیہ لے کے چھوڑ دیتے، حتی یسخر فی الارض، آپ ان کے خون سے زمین کو رنگ دیتے، تریدون عرض الدنیا، آپ نے دنیا کا پیسہ پسند کر لیا، لے لیا، چھوڑ دیا، واللہ یرید الآخرہ، اللہ نے تو تمہارے لیے آخرت رکھی ہے، اللہ تو آخرت کا سودا کرتا ہے، دنیا کا تو سودا ہی نہیں ہے اللہ کے پاس۔ بہرحال حضرت عمر کے مطابق یہ آیتیں آ گئیں کہ عمر کا مشورہ ٹھیک تھا کہ انہیں قتل کر دیا جاتا۔ اب آگے چلے قتل منافق۔ دو بندے آئے، ایک مسلمان ہے اور ایک بظاہر مسلمان ہے، اور دوسرا کون ہے؟ یہودی۔ بہت مشہور واقعہ آپ نے سنا ہے بھائی، یہودی اور منافق آپس میں معاملہ ان کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے رسول نے فیصلہ دے دیا کس کے حق میں؟ یہودی کے، کہا کہ یہودی صحیح ہے، یہ مسلمان، یہ منافق تھا، یہ غلط ہے۔ اب اس منافق نے ہوشیاری یہ کی کہ اشداء علی الکفار، یہ تو عمر سب سے زیادہ سخت ہے کافروں کے متعلق، یہ تو کفر کو برداشت نہیں کرتا، نہ یہودی نہ عیسائی کو، چلو اس کے پاس چلیں۔ اس نے یہ سکیم لڑائی، یہودی سے کہا، اس نے کہا چلو عمر کے پاس چلے جاتے ہیں۔ آیا وہ یہودی کو لے کے ساتھ حضرت عمر کے دروازے پہ، دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت عمر باہر آئے، وہ بظاہر مسلمان منافق کہنے لگا عمر میرا اور اس کا لین دین کا معاملہ ہے، یہ فیصلہ کر دو کہ سچا کون ہے۔ جب یہ بات اس نے کی تو یہودی نے کہا کہ اے عمر یہ دیکھ لو کہ اس کا فیصلہ تمہارا پیغمبر میرے حق میں کر چکا ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ ادھر ٹھہرو، اندر گئے،
تلوار پکڑ کے لائے اور اس منافق کا سر تن سے جدا کر دیا، قلم کر دیا، مار دیا، اسے قتل کر دیا۔ اس کے ورثاء قتل کا مقدمہ لے کر رسول اللہ کے پاس آ گئے، دعویٰ کر دیا اس نے کہ ہمارے اس بندے کو ناجائز قتل کر دیا۔ اب حضرت عمر سے پوچھا گیا کہ اس کا جواب دو دعوے کا کہ قتل کیوں کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا اور قرآن کی آیت آئی سورہ نساء کی، فلا وربک، قسم ہے تیرے رب کی، لا یؤمنون، تم اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم، کہ جب تک تم اپنے فیصلوں میں اپنے پیغمبر کو حکم متعین نہ کر لو۔ ثالث، فیصلہ کرنے کی پاور اس کے پاس ہے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات میں تمہارے درمیان فیصلہ کر دے تو کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ثم لا تجدوا فی انفسہم حرجا، اپنے دل میں ذرہ برابر بھی اس کے متعلق چون چرا رکھے یا اس پہ شبہ کرے، مما قضیت ویسلموا تسلیما، اسے دل و جان سے مانو تسلیم کرو جو پیغمبر فیصلہ کرتے ہیں۔ قرآن نے کیا کہا ہے ہمیں؟ اے مسلمانوں، ایمان والو، جب تمہارے اندر جھگڑے کھڑے ہو جائیں اپنے فیصلے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے چلو، تمہارے لیے بھلائی اور بہتری ہے۔ اور جب ہمارا پیغمبر اور رسول فیصلہ کر دے تو ہمیں تو پھر چون چرا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے واضح حکم دے دیا، سورہ نساء کی آیت تھی۔ یہاں پر رسول اللہ نے اپنے صحابی رسول کو فاروق کا لقب دیا کہ حق اور باطل میں یہ کیا کرتا ہے؟ فرق کرتا ہے، حق بھی عیا کرتا ہے اور باطل بھی عیا کر دیتا ہے۔ مقام ابراہیم کا مسئلہ لے لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ طواف کر رہے ہیں، حضرت عمر بھی ساتھ ہیں، نبی پاک رکے مقام ابراہیم پہ، دیکھا اس پتھر کو جس پر حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان ثبت ہیں، کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا مقام ابینا، اے عمر یہ ہمارے باپ ابراہیم کا مقام ہے، یہ وہ پتھر ہے اللہ نے اس کو معجزہ بنا کے رکھ دیا ہے، ھذا مقام ابینا، ہمارے باپ کی یہ جگہ ہے جہاں پر کھڑے ہو کے اس نے بیت اللہ بنایا تھا۔ حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ افلا نتخذہ مصلی، میرا دل کرتا ہے کہ یہاں پر 2 نفل پڑھوں، میرا دل کرتا ہے کہ اسے مصلی بنا لوں، نماز پڑھنے کی جگہ بنا لوں۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے پیغام بھیجا اپنے نبی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ آپ مقام ابراہیم کے قریب نفل پڑھ لیا کیجیے۔ ہر طواف کرنے والا عمرے اور حج کا اسے حکم ہے کہ مقام ابراہیم پہ 2 نفل ادا کرے، یہ قانون بنا دیا اللہ نے، یہ موافقت تھی حضرت عمر کی، طبیعت میں شرافت بھی تھی۔ اسلام سے قبل بھی ایسے صحابہ ہیں جنہوں نے کبھی نہ شراب کو ہاتھ لگایا، نہ جوے کو ہاتھ لگایا، نہ قمار بازی کی، نہ کوئی ایسی حرکت کی، بہت سادے تھے، بہت سیدھے تھے، بہت شریف النفس تھے۔ آپ کا دل کرتا تھا، شراب عام تھی اس وقت، حرمت شراب کا حکم نہیں آیا، عام تھی شراب، گلیوں میں بازاروں میں دکانوں پہ بکتی تھی۔ جب حرمت کا حکم آیا تو ہر گھر سے نالیوں کے اندر مٹکوں کے مٹکے شراب کے بہائے گئے تھے۔ حضرت عمر کی طبیعت میں اور ذہن میں تھا، اور یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا، یا اللہ کو واضح حکم اتار دے اس کے متعلق، یہ تو خرافات کی ایک ابتدا ہے، یا اللہ یہ تو دماغ کو معاف کر دیتی ہے، ابھی حکم نہیں شراب کی حرمت کا۔ یہ دعا کیا کرتے تھے، چاہتے تھے، خواہش تھی کہ شراب حرام ہو جائے، یہ تو انتہائی گندی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ مائدہ کی آیتیں ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو،
انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے مسلمانوں، اے ایمان والو، شراب تمہارے اوپر اللہ نے حرام کر دی، میسر جوا حرام کر دیا، والانصاب یہ بت اور بتوں پر چڑھاوے اور بتوں پر نظر و نیاز اور منت منوتی اللہ نے حرام کر دی، والازلام یہ قسمت کے تیر، قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے یہ پانسے، یہ چیزیں رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کا گندا ترین عمل ہے کہ شیطان جسے گندگی میں ڈبونا چاہتا ہے، جسے گندگی میں غرق کرنا چاہتا ہے اور جسے اللہ کا نافرمان بنانا چاہتا ہے، اس کے دل میں کہتا ہے کہ شراب پی، جوا کھیل، بتوں کے چڑھاوے چڑھا اور قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے تیر اور پانسوں کا سہارا لے اور نجوم پرستی کر، رجس من عمل الشیطان۔ اللہ نے کہا فاجتنبوہ، اے مسلمانوں تم نے بچنا ہے، اجتناب کرنا ہے، پرہیز کرنی ہے، اگر یہ کرو گے تو لعلکم تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے حکم بھیج دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی اتری، تلاوت آپ نے کی ایک انسانی تخلیق کی آیتوں کی، سورہ مومنون کی آیتیں تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، پڑھنا شروع کیا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً۔ یہ آیتیں اتر رہی ہیں، انسانی تخلیق کا تذکرہ ہے، ماں کے پیٹ کے اندر انسانی وجود بنتا ہے، اللہ اس کا تذکرہ کر رہا ہے۔ تو حضرت عمر سن کے کہتے ہیں فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، فتبارک اللہ، میرا رب بڑی برکت والا ہے، احسن الخالقین، کتنی اچھی تخلیق کا تذکرہ کر رہا ہے، بہترین اپنی خلق کا تذکرہ کر رہا ہے، اپنی کاریگری اور صنعیت کا تذکرہ کر رہا ہے۔ تو جبرائیل امین دوبارہ آئے اور انہوں نے اس آیت کو، اس لفظ کو، اسی قرآن کی سورت کا لفظ بنا دیا۔ آگے چل کے فتبارک اللہ احسن الخالقین، سورہ مومنون۔ آپ دیکھیں جنازہ تیار ہے، بیٹا آیا اس بندے کا، کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹا بڑا موحد ہے، بڑا عاشق رسول ہے، بڑا نبی کا سچا یار ہے، بڑا نبی کو سچا ماننے والا ہے، بڑا نبی کا مطیع و فرما بردار ہے، لیکن باپ ہے منافق، سردار ہے منافقوں کا، عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین کے لقب سے جانا جاتا ہے۔ بڑی دفعہ واضح کیا، سب مسلمانوں کو پتہ ہے کہ یہ منافق ہے، کوئی کسر اس نے جانے نہیں دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، یہ منافق ہے، سردار ہے ان کا، یہ بنیاد رکھتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔ بیٹا آ گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ جنازہ پڑھا دیجئے، کفن میں کرتا دے دیجئے۔ رسول اللہ رحمت کے سراپا تھے، چل پڑے۔ حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ اعلیٰ عدو باللہ، یا رسول اللہ اعلیٰ عدو باللہ، یا رسول اللہ بڑا اللہ کا دشمن، بڑا اللہ کا دشمن، بڑا اسلام کو نقصان دیا ہے، آپ جنازہ پڑھائیں گے؟ جنازہ پڑھائیں گے، کیا بخشش ہوگی اس کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، جنازہ پڑھایا، کرتے میں کفن بھی دے دیا۔ قرآن پاک کی آیتیں آئیں، سورہ توبہ کی پہلی آیت سنیں، اللہ کہنے لگا استغفر لہم اولا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لہم ان تستغفر لہم، اے میرا پیغمبر اگر تو اس کے لیے بخشش کی دعا مجھ سے کرے، بخشش تو مانگے میرے اس کے لیے مجھ سے،
او لا تستغفر لهم، یا اس کے لیے تو بخشش نہ مانگے. ان تستغفر لهم 70 مرہ، اگر 70 مرتبہ بھی تیرے معصوم ہاتھ، تیرے پاکیزہ ہاتھ اور تیری لب سے نکلنے والے بخشش کے کلمے، ان تستغفر لهم 70 مرہ، 70 مرتبہ تو اپنے ہاتھ اٹھائے، 70 مرتبہ تو اس کے لیے بخشش مانگے، فلن یغفر اللہ لهم، میں کائنات کا رب ہرگز اسے نہیں بخشوں گا، ہرگز اسے نہیں بخشوں گا. مانگنے والا کون ہے؟ پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. زبان بھی پاکیزہ، لفظ بھی پاکیزہ نکال رہے ہیں، مانگ بھی اللہ سے رہے ہیں، مانگ بھی بخشش رہے ہیں. تو کائنات کا رب اعلان کیا کر کے کہتا ہے فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُ، ہرگز میں اسے بخشوں گا نہیں، کیونکہ یہ اسلام کا دشمن تھا، میرا نبی تیرا دشمن تھا، میرا نبی مسلمانوں کا دشمن تھا، میرا نبی یہ منافق تھا، اس نے میرے دین سے منافقت کی ہے، میرے قرآن سے منافقت کی ہے، کلمہ پڑھ کے اس نے منافقت کی ہے، کلمہ پڑھ کے اس نے دشمنی کی ہے. بظاہر مسلمان تھا، ایک بھی کام اس کا مسلمانی والا نہیں تھا. اب ہمیں بڑا دھوکہ ایک لگتا ہے جی، میں کبھی سوچتا ہوں نا، جن قوموں پہ عذاب آیا ہے وہ عبادت نہیں کرتی تھی؟ کرتی تھی نا، نماز بھی تھی، روزہ بھی تھا، ان کے حج بھی تھے، زکاتیں بھی تھیں، سارا کچھ تھا. لیکن جن قوموں میں عذاب آیا، آپ قرآن اٹھا کے دیکھیں، ان کے لوگوں کے ساتھ معاملات غلط تھے. ناپ تول میں کمی تھی، چوری چکاری تھی، ڈاکہ زنی تھی، لوگوں سے دھوکہ تھا، فراڈ تھا، بے ایمانی تھی، جھوٹ تھا، لوگوں کے حق کی تلفی تھی. یہ ساری چیزیں تھی نا. عذاب اس وجہ سے آیا. آپ نہیں نماز پڑھتے عذاب نہیں آتا، حج نہیں کرتے عذاب نہیں آتا، روزے نہیں رکھتے عذاب نہیں آتا. لیکن ان معاملات میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی پکڑ، عذاب آ گیا. تو کائنات کے رب نے کہا بخشش اس کی نہیں کروں گا جو میرے دین سے منافقت کرتا ہے، میرے نبی سے منافقت کرتا ہے، میرے قرآن سے منافقت کرتا ہے، میرے قوانین سے منافقت کرتا ہے، میرے اسلام سے منافقت کرتا ہے. فلن یغفر اللہ لهم. آگے پتہ لفظ کیا ہے اس سے آگے آیت کے؟ اللہ نے کہا بخشش مانگنا بڑی دور کی بات ہے، جنازہ پڑھنا منافق کا بڑی دور کی بات ہے. اللہ کہتا ہے وَلَا تُصَلِّ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا. اے میرا رسول، اے میرا پیغمبر، میں نے قانون بنا دیا، کسی منافق آدمی کا جنازہ آپ نے نہیں پڑھانا. وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، بلکہ اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے دعا بھی نہیں مانگنی. پتہ تمہیں یہ منافق ہے، قبر پہ کھڑے بھی نہیں ہونا، اس کی جنازے میں بھی نہیں کھڑے ہونا. اللہ نے قانون بنا دیا. حضرت عائشہ صدیقہ پہ بہتان لگا، ایک بہت بڑا الزام. سورہ نور کی 17 آیتیں اتری، سورہ نور اتری، منافقین نے الزام لگا دیا، نبی پاک پریشان ہو گئے. حضرت عائشہ اپنے باپ ابو بکر کے گھر میں چلی گئیں. نبی پاک بہت رنجیدہ، بڑے سخت دن تھے، مشورے لیتے رہے، صحابہ سے پوچھتے رہے، الگ تھلگ ہو گئے، حتیٰ کہ آنا چھوڑ دیا، ملنا جلنا چھوڑ دیا. بہت سارے حالات پیدا ہو گئے ایسے، صحابہ پریشان ہو گئے، بہت بڑا معاملہ تھا. حضرت عائشہ سے محبت بھی بڑی تھی، حمیرہ لقب دیا تھا. حضرت عائشہ مسواک چبا کے دیتی، آپ پھر اسے کیا کرتے تھے. حضرت عائشہ کی جولی میں آپ کا سر ہوتا تھا، اللہ کے قرآن کی آیتیں اترا کرتی تھی. محبت تھی مثالی نبی پاک کو اپنی اس بیوی سے. منافقین نے شوشہ چھوڑ دیا، الزام لگا دیا، بہتان لگا دیا. مدینے کی گلیوں میں یہ آوازیں نکلنے لگیں، علیحدہ ہو گئے. عائشہ گھر چلی گئی اپنے باپ کے. یہ ایک رشتہ تھا. ایک دن نبی پاک سے حضرت عمر نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ پریشان رہتے ہیں، مجھے یہ تو بتائیں من زوجہ کہا،
عائشہ سے آپ کا نکاح کس نے کروایا تھا؟ اپنی مرضی سے کیا تھا؟ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، یہ تو اللہ نے کروایا تھا، اللہ نے کروایا تھا، اللہ نے کہا تھا۔ تو حضرت عمر کی زبان سے ایک لفظ نکلا، ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ یا رسول اللہ، یہ مناسب نہیں ہے، لوگ جو مرضی کہتے رہیں لیکن ہماری زبانوں سے یہ لفظ نکلنا مناسب نہیں ہے۔ سبحانکا، اللہ بڑا پاک ہے، بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان عظیم ہے۔ یہ الزام نہیں ہے بلکہ بہتان ہے، بہتان جو یہ لگایا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ نور کی آیتیں اتری، سورہ نور کی اللہ نے آیتیں اتاری، وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ، اور مسلمانوں تمہیں بھی سن کے یہی کہنا چاہیے تھا جو عمر نے کہا تھا۔ قُلْتُمْ، اس نے کیا کہا تھا؟ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ، یہ بہت بڑا بہتان ہے، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان لا یخاف، اے عمر تجھ سے شیطان بڑا ڈرتا ہے۔ ایک موقع پہ رسول اللہ نے فرمایا اے عمر جس راستے سے تو گزرتا ہے نا، شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے، دور ہو جاتا ہے۔ ایک موقع پہ رسول اللہ نے فرمایا ان اللہ وضع الحق علی لسان عمر، اللہ نے حق بات کو عمر کی زبان پہ جاری کر دیا۔ یہ آپ کی زندگی کے ایک گوشے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد اسلام کو تقویت، قوت، سہارا، صحابہ کی معیت، حوصلہ، بلندی، بڑی بڑی جنگوں میں بڑے بڑی شمولیت ایسی کی، بڑے بڑے مشورے ایسے دیے جو اسلام کی بنیادیں مضبوط کرنے میں تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر نے ان کو زندگی میں نامزد کیا، صحابہ نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی، مملکت اسلامیہ کے انتظامات کو ایک حسن دیا۔ ایک تو آپ کہتے ہیں نا جی کہ ایک ایسا حکمران کہ جس نے مملکت اسلامیہ کو حسن انتظام سے چلایا، تو حضرت عمر جیسا آدمی پوری اسلامی تاریخ میں نہیں ملے گا، پوری دنیا کی تاریخ میں نہیں ملے گا آپ کو۔ مختلف صوبے آپ نے بنائے، سب سے پہلے صوبے زیادہ کیے، ہر صوبے کا ایک گورنر آپ نے متعین کر دیا، اور گورنر کو حکم دیا لباس تیرا سادہ ہونا چاہیے، خوراک تیری سادی ہونی چاہیے، رہائش تیری سادی ہونی چاہیے، اور تیرے دروازے پہ دربان نہیں ہونا چاہیے۔ اگر دربان ہوا تو تیری سرزنش کی جائے گی، تیرا دروازہ کھلا ہونا چاہیے ہر آنے والے بندے کے لیے، اور کسی غریب کی دل شکنی تو نے نہیں کرنی۔ ہر گورنر کو یہ مراسلہ تھا۔ اور فتوحات کتنی تھی؟ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران۔ شام فتح ہو رہا ہے، مصر فتح ہو رہا ہے، عراق، ایران فتح ہو رہا ہے، جزیرہ فتح ہو رہا ہے، خوزستان فتح ہو رہا ہے، آرمینیا، آذربائیجان یہ فتح ہو رہے ہیں۔ خراسان کو فتح کیا اپنے مکران، حتیٰ کہ بیت المقدس بھی آپ کی حکمرانی میں فتح ہوا، اور ایسے پلیٹ میں رکھ کے یہودیوں نے بیت المقدس دیا تھا۔ جب بیت المقدس فتح کرنے کے لیے حضرت عمر بن العاص گئے تھے گورنر، تو یہودی کہتے تھے ہمارے پاس 1 مہینے کا راشن ہے، ہم نہیں مانتے کہ تم بیت المقدس کو فتح کر سکتے ہو۔ کیوں؟ کہ تورات و انجیل کے اندر ہم نے اس حکمران کی نشانی پڑھی ہے کہ جو اس کو فتح کرے گا، وہ نشانی تم میں سے کسی کی بھی نہیں۔ حضرت عمر بن العاص نے حضرت عمر کو خط لکھا، کہا کہ حضرت آپ کے آنے کی امیر المومنین ضرورت ہے۔ امیر المومنین آئے، خادم ساتھ تھا، سواری ایک تھی، 5 میل کا فاصلہ طے کرنا تھا ایک ایک نے بیٹھ کے۔ 5 میل حضرت عمر نے بیٹھنا تھا، 5 میل خادم نے بیٹھنا تھا، انہوں نے مہار پکڑنی تھی۔ جب بیت المقدس کے قریب آئے تو باری تھی خادم کی، اس نے کہا حضرت امیر المومنین آپ بیٹھ جائیں، غیر قوم میں جا رہے ہیں، ایسے اچھا نہیں لگے گا۔ انہوں نے کہا باری تیری ہے، عمر زیادتی نہیں کر سکتا۔ خادم سواری پہ بیٹھا ہے، آپ نے مہار پکڑی ہوئی ہے سواری کی۔ حضرت عمر بن العاص نے یہودیوں سے کہا یہودیوں ہمارا امیر المومنین آ گیا۔ انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ نہیں، سواری پہ بیٹھا ہوا تو ہے ہی نہیں،
یہ تو نشانی نہیں وہ جو تورات و انجیل کے اندر موجود ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، جو ساتھ کھڑا ہے نا جس نے مہار پکڑی ہے سواری کی، اسے دیکھو۔ انہوں نے دیکھا کرتے پہ پیبند لگے ہیں، سادہ لباس ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، باہر نکلے، کہا کہ یہ لو بیت المقدس کی چابیاں۔ لڑائی نہیں کی، جنگ نہیں کی، ایسا حکمران تھا کہ کیسر و کسرا لرزتے تھے نام سن کے عمر ابن خطاب کا۔ بڑی بڑی فتوحات ہو گئیں، 1036 شہر آپ نے 1036 شہر آپ نے فتح کیے، 1036 شہر آپ نے فتح کیے۔ اپنے دور حکومت میں 4000 نئی مساجد آپ نے قائم کی، ائمہ اور خطباء کا تقرر آپ نے مساجد میں کیا، مسجد نبوی کی توسیع آپ نے اپنی حکومت میں کی، بیت المال کا محکمہ، اس سے غرباء کی مدد، ائمہ خطباء کی تنہاہیں، وہ بیت المال کا محکمہ آپ نے بنایا، عدالتوں کا نظام آپ نے بنایا، قاضی مقرر کیے۔ فوج میں سب سے پہلے بھرتی حضرت عمر نے کی، اور فوجی چھاؤنیاں حضرت عمر نے قائم کی۔ سابقہ نہروں کی صفائی اور نئی نہریں کھدوائیں حضرت عمر کے دور میں ہوا۔ محکمہ آبپاشی کی بنیاد بھی آپ ہی نے اپنے دور حکومت میں رکھی۔ محکمہ مال، یہ بھی حضرت عمر نے اپنے دور حکومت میں بنایا۔ جیل خانے، یہ بھی حضرت عمر نے اپنے دور میں بنایا، اور یہ ہمارا محکمہ پولیس بھی حضرت عمر نے ہی بنایا تھا۔ دو محکمے بڑے بہت جلد قسم کے ہیں ہمارے دور میں، ایک محکمہ مال اور ایک محکمہ پولیس، یہ بھی حضرت عمر نے بنائے، فوجی چھاؤنیاں قائم کی ہیں۔ قیام عدل انصاف قائم رکھا حضرت عمر نے۔ عدل اور انصاف کی نظیر آپ کے دور حکومت کے علاوہ کہیں پر بھی نہیں ملتی۔ آپ نے قمیص پہنی ہے، کھڑے ہیں، آپ نے اعلان کیا لوگوں میری بات سنو اور میری فرما برداری کرنا۔ ایک صحابی اٹھتا ہے، کہتا ہے عمر ہم تیری نہ بات سنیں گے نہ تیری اطاعت کریں گے۔ کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ پہلے یہ بتا، یہ جو تو نے کرتا پہنا ہے، کل بیت المال سے 2 گز کپڑا ملا تھا، تیرا 2 گز میں لباس نہیں بنتا، قمیص نہیں بنتی، یہ کہاں سے لیا؟ حضرت عمر نے کہا اپنے بیٹے عبداللہ سے اٹھو اور بتاؤ ان کو کہ میں نے دوسرا کپڑا دیا ہے۔ یہ جواب دیتے حکمران نا، آج مثالیں آپ دیتے نہیں ہیں، حکمران بھی دیتے ہیں کہ یہ انہوں نے کہا تھا کہ فرات کے کنارے پہ اگر ایک کتا بھی پیاس سے بلک کر بھوک سے مر جائے گا تو عمر سے پوچھا جائے گا۔ وہ تو معافیاں مانگتے تھے۔ حضرت عمر بن العاص گورنر ہیں مصر کے، آپ کے بیٹے نے ایک بندے کو کوڑا مار دیا، درہ مارا، اور اس نے کہا ہم بڑوں کی اولاد ہیں۔ حج کے موقع پہ وہ بندہ حضرت عمر سے شکایت لے کے آ گیا۔ حضرت عمر بن العاص نے کہا لاؤ بیٹے کو۔ بیٹا آیا، اپنا درہ دیا اس بندے کو، کہا کہ اس کی پشت پہ رسید کرو، ضرب لگاؤ۔ انصاف تھا، عدل تھا۔ عدل ایسا نہیں تھا بندہ مر جاتا ہے فیصلہ بعد میں ہوتا ہے۔ کئی بندے مر گئے ہیں بیچارے، قبروں میں ہڈیاں بھی بن گئے ہیں، ہماری عدالت کا فیصلہ آتا ہے کہ اسے باعزت بری کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا عدل انصاف۔ کیسا تھا کہ مدینے کی گلیوں میں رات کو پہرا دیتے ہیں، بچوں کو رونے کی آواز آئی، بلکنے کی آواز آئی، دیکھا کیا ہے، ایک عورت نے ہنڈیا چڑھائی، کہا کہ کیا ہوا بچے کیوں رو رہے ہیں؟ عورت کہنے لگی کھانے کے لیے کچھ نہیں، پانی ہنڈیا میں کیا ہے؟ پانی رکھ دیا ابالنے کے لیے، بچے تسلی کر کے سو جائیں گے۔ اسی وقت بھاگے، واپس آئے، خادم اسلم کو اٹھایا، بیت المال سے اناج کی بوری نکالی، گھی لیا، چیزیں لیں، اور اپنی کمر پہ لاد کے لا کے اسے پکا کے کھلا کے بیٹھے، کھلاتے رہے، حریرہ بنا کے کھلاتے رہے۔ خادم کہنے لگا امیر المومنین چلیں؟ کہنے لگے نہیں، روتا بھی دیکھا تھا، انہیں ہنستا بھی دیکھ لو۔ مدینے کی گلیوں میں گشت کرتے ہیں، بچہ رو رہا ہے بچہ، ماں اسے دودھ لٹا کے بیٹھی ہوئی ہے۔ حضرت عمر آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کیوں رو رہا ہے؟ کہنے لگی عمر ہمیں دودھ پلانے کی قیمت تو ملتی ہے، ہمیں ملتا ہے نان نفقہ،
لیکن بچے کے دودھ پلانے کی ہمیں اجرت نہیں ملتی، تو پھر یہ ظلم کیا؟ حضرت عمر نے کہا اسی وقت صبح قانون بنایا کہ جو بچہ دودھ پیتا ہے نا، ماں نے اس کو جنم دیا ہے، جب تک وہ دودھ نہیں چھوڑتا اس کا خرچہ کہاں سے دیا جائے گا؟ بیت المال سے۔ یہ جو آپ کہتے ہیں نا بھاگتے ہیں لوگ باہر کے ملکوں کے اندر، وہاں پہ قانون ہے کہ بچوں کے خرچے ملتے ہیں، یہ انہی کا بنایا ہوا یہ قانون ہے، حضرت عمر کا یہ بنایا ہوا۔ خدمت خلق تھی، مدینے سے نکلے، گشت کرتے کرتے باہر دیکھا ایک خیمہ مدینے کے باہر لگا ہے، راستے پہ خیمہ لگا ہے، اندر سے کچھ آواز آ رہی ہے، ایک بندہ باہر بیٹھا ہے، خادم ساتھ ہے، پوچھا اسے بھائی کیا بات ہے، کیا پرابلم ہے؟ کہنے لگا میری بیوی زچگی سے ہے، بچہ پیدا ہونے والا ہے، میرے پاس کوئی آسرا نہیں، کیا کروں، سمجھ نہیں لگ رہی کہاں جاؤں۔ حضرت عمر دوڑے آئے واپس گھر میں۔ ام کلثوم آپ کی بیوی کا نام ہے، جو حضرت علی کی بیٹی ہے۔ آپ نے اسے کہا کہ ام کلثوم نکلو جلدی، کچھ چیزیں ساتھ لیں، اپنی بیوی کو اندر چھوڑا۔ وہ پوچھتا رہا بندہ کہ آپ کون ہے؟ کہنے لگا میں بھی ایسے ہی مسافر ہوں، چھوڑو تم اس بات کو، تمہیں اپنے کام سے غرض ہے۔ جب اندر سے بچے کے رونے کی آواز آئی، ام کلثوم آپ کی بیوی باہر آئی اور آواز لگا کے کہنے لگی یا امیر المومنین، اپنے اس بھائی کو خوشخبری دو کہ بیٹا پیدا ہوا ہے۔ وہ حیران ہو گیا کہ امیر المومنین ایسے تھے، قانون بنا گے، لوگوں کی دیکھ بھال کر گے، لوگوں کے لیے آسائشیں بنا گے۔ قیصر روم کا سفیر آیا ڈھونڈتے ڈھونڈتے، پوچھا مدینے میں آ کے کہ تمہارا امیر المومنین کدھر ہے، میں ملنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ دیکھا، گھر اس کا دکھایا، کہا کہ یہ تمہارے امیر المومنین کا گھر ہے؟ یہ تو ایک اجڑا پجڑا سا، یہ تو پرانا سا ایک۔ حیران ہوا بڑا۔ انہوں نے کہا دیکھو یار کہیں مسجد میں دیکھو ہوں گے، مسجد میں بھی نہیں ملے۔ کہا کہ پھر ایسے کرو کہ شاید کسی جنگل کی طرف نکل گئے ہو، پہاڑوں کی طرف، ادھر تھوڑی دیر چلے جاتے ہیں۔ وہ ڈھونڈتا ڈھونڈتا ادھر گیا، دیکھا کہ ایک جگہ پہ اپنی جوتیاں سر کے نیچے رکھ کے آرام کر رہے ہیں۔ یہ کیسر و کسریٰ کی سلطنت فتح کرنے والا، بیت المقدس کو فتح کرنے والا، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، اتنا سادہ کہ اس کے نام سے شیطان بھی ڈرتا ہے، کائنات کی حکومتیں بھی ڈرتی ہیں۔ تو اسی وقت وہ بندہ سفیر مسلمان ہو گیا کہ تمہارا ایسا مسلمان ہے۔ آپ دعا کیا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک و موتی فی وجعل موتی بالد رسولک۔ اے اللہ جب تم مجھے موت دے تو شہادت کی دے، اور میں مروں بھی تو تیرے نبی کے شہر میں مروں، تیرے نبی کے شہر میں مجھے موت آئے اور موت بھی شہادت کی آئے۔ صحابہ کہتے تھے ہم تو پریشان تھے کہ دعا ایسی کرتے ہیں اور یہاں پر مدینے میں خون خرابہ کرنا حرام ہے، یہاں پر تو خون ریزی کرنا حرام ہے، یہ کیسے ہوگا ممکن؟ فجر کی نماز میں 1 محرم الحرام 28 ذی الحجہ 29 ہجری، آپ کو فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے ابو لولو فیروز نے خنجر مارا، آپ کی یہ ساری انتڑیاں باہر آ گئیں اور اسی وجہ سے آپ کی شہادت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ان پہ فضل اور کرم کرے، اللہ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وما علینا